بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاکرا ہے جناب وہ ایکسکلوسیو وہ اس پہ بیس کرنے لگا ہے کہ علیمہ باجی جڑی نے انہوں نے جناب پہلے کہہ دیا کہ میں کر کے دکھا دیا کہ وہ پشاور چلے گئیں، پشاور میں علی مین گنڈا پور سے ملی اور علی مین گنڈا پور ہکا بکا ہو گیا کہ باجی کتنے آ گئی ہے۔ اور پھر جناب باجی جو ہیں انہوں نے ناراض لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک سیاسی عمل ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سلیمان شہباز شریف اگر اس طرح پارٹی نون لیگ کے بن کے ابا جی کے ساتھ جڑ کے تو کسی اپنی جماعت کے اندر جا کے بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ یہ سیاست میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مریم بی بی اپنے ابا جی نے جب ان کو لانچ کرنا تھا تو مریم بی بی بیٹھی ہوتی تھی ادھر، تو ساروں نے کہہ دیا تھا کہ مریم آ گئی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی زور زیادہ ڈال رہی تھی، شور زیادہ ڈال رہی تھی۔ اب علیمہ باجی جناب علی مین گنڈا پور جا کے ملی ہے اور پارٹی کے اندر جناب گھسی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے رؤف حسن کا ایک ٹیکسٹ میسج بھی اسکرین پہ آیا ہے، وہ بھی اس لیے منظر عام پہ آیا کہ وہ ایف آئی اے نے جناب فرانزک کیا ان کا، اور فرانزک کر کے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو میسج تھے اس میں علیمہ باجی کا ایک میسج تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشرا بی بی کا جو میسج ہے نا اس کو بالکل انٹرٹین نہ کریں، انہوں اگے نہ پھیلاؤ، روکو، انہوں ختم کرو۔ دیکھیں تو یہ آپس میں بشرا بی بی ورسز علیمہ باجی بھی گیم چل رہی ہے، لیکن علیمہ باجی جناب فوری طور پہ پارٹی کے اندر متحرک ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی جب ان کو پتہ چلا کہ گفتگو ہونے لگی ہے میڈیا پہ کہ علیمہ جو ہے وہ آ چکی ہیں میدان میں، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہمارا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، فی الحال کوئی ارادہ نہیں پائی، آگے کوئی پتہ کوئی نہیں، باجی آ ہی جائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ سب کو فکر ہے کہ کہیں ہم سیاست میں نہ آ جائیں، ہمارا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اپنے بھرا نوں ملن تو بعد باجی گل کر رہی سی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سیاست کے لیے وقت ہی کو نہیں، پتہ نہیں پھر باجی کی کر دی پئی ہے، اگر وقت نہیں ہے سلائی مشینہ باجی نے بیچ کے تو بہت زیادہ جائیداد ویسے بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی ہمارے لیڈر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور آپ جو چاہیں کریں، ہم کھڑے رہیں گے۔ علیمہ باجی نے مزید کیا کہ آپ بے شک سیکورٹی کے نام پر ہمارے پیچھے گڈیاں لا دیو، اسی پھر بھی نہیں ہٹنا۔ یہ لوگ جب جلسہ ملتوی انہوں نے کروانا ہوں تو پیر پھاڑ لیندے نے، تو جدوں انہوں نے جناب بانی پی ٹی آئی نے ہوں کہہ دیتا کہ 8 ستمبر ہر حال جلسہ ہوئے گا بھائی، تو بانی پی ٹی آئی کی بیان نے مزید کیا کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہو جائے، جلسہ ضرور کریں گے۔ تیسری بار اڈیالہ کا عملہ تبدیل انہوں نے کیا ہوا ہے، عمران خان تو جڑا پابند سی، اور میں کہہ رہا تھا کہ جب ٹی وی پر ہمارا تماشا بناتے ہیں تو کیا گھر والی خواتین ان سے نہیں پوچھتی؟ نہیں باجی کوئی نہیں پوچھتی، میرے گھر والے بھی نہیں پوچھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ تھے تو آپ تو اللہ معاف کرے خواتین کا فل تماشا بناتی تھی، چاہے مریم بی بی تھیں چاہے فریال تالپور تھیں، تو بھائی جان جہاں چھڑ دے نہیں سی، مریم دی نقلاں اتارتا سی باقاعدہ، تو ادو تمہیں سانوں بھی شرم تمہیں بھی نہیں سی آتی، شرم نہیں آتی سی نا، تو اسے تو ہوں کسی نے نہیں آ رہی شرم تھوڑے نال جڑا ہو رہا ہے، تو اس تو ذرا یہ تسی نہ ہی کرو گل، تو بہتر ہے کہ جی یہ جو شرم نہیں آتی باجی کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں آتی باجی کسی نے شرم، نہ تھوڑے بارے آتی سی تو نہ ہونا آتی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سیاست بے رحم ہے، سیاست کے دل میں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جڑی گل کی گئی تسی دیکھ لو، بے شک جناب یہ گل پکی جڑی میں تمہیں دسی ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوندا۔ اچھا اور دو چار خبراں بھی دس دیں جانا ہے نا۔ بانی پی ٹی آئی رہنما مونس سلائی دا شناختی کارڈ بلاک کر دیتا گیا، انہوں نے کہا شناختی کارڈ بلاک کر دیو، اور بلاک ہویا کیوں ہے یہ تو میں تھوڑا دس دینا کہ انہوں نے بلاک اس تو ہوا کہ چودھری نے مونس سلائی انہوں کا شناختی کارڈ بلاک ہو گیا، اور ترجمان نے کہا کہ عدالتی احکامات پر مونس سلائی کا شناختی کارڈ بلاک کیا گیا، مونس سلائی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ مونس سلائی کے ساتھ 6 اور ملزمان کو شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔ جناب دیکھیے نون لیگ نے ایک اور کام کیتا ہے، نون لیگ نے کیا خیبر پختونخوا کا یہ شکیل خان وزیر سی نا، تو وہ خلاف انہوں نے کیا جناب تحقیقات کی جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جاری بیان ہے پشاور سے، نون لیگ کے صوبائی ترجمان اختیار ولی نے کیا کہ سابق وزیر شکیل خان کے کرپشن کے الزامات تحقیقات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شکیل خان نے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لیں۔ نہیں بھائی جان یہ نہیں ہو سکتا، پہلے ہی اور بہت کام نے کرنا ہے چیف جسٹس نو، تو انہوں نے کہا کہ شکیل خان نے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور پر کرپشن کے الزام لائے ہیں، تو یہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تسی انہوں دونوں دے بلکہ کرو تحقیق۔ خیبر پختونخوا ترجمان نے مزید پشاور ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے، اور ان کا کہنا کہ الزام لگایا گیا خیبر پختونخوا وزراء پیسے دے کر وزیر بن گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شکیل خان پر کرپشن کے درجنوں الزامات لگا دیے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے، اور اختیار ولی نے یہ بھی کہا کہ پوچھنا تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپا نے شکیل خان کو برطرف کر دیا، لیکن وہ خود ابھی تک کیسے کرسی تے بیٹھے ہوئے نے۔ دیکھو جناب، یہ تسی پھر کہندے جی پی بہت اتنے ویسے دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں جہڑیاں نے نا اتنے جہڑیاں بہہ رہیاں نے خیبر پختونخوا چ، مینوں ڈیلی ایک ڈبی آتی ہے دودھ دی بھی بند ہوتی ہے تو ایک شہد بھی آتی، کیونکہ 5 سال ہو گئے، 3 ٹرماں ہو گئی ہیں اتنے جناب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں ایسا نظام بنایا انہوں نے جناب، زبردست دودھ کی نہریں بہن رہی ہیں، شہد کی نہریں بھی بہن رہی ہیں۔ مذاق کر رہا ہوں، لیکن انتہائی گھٹیا نظام، کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ، اور صرف سیاست اور ملک کو تباہ کرنے کے در پہ لوگ ہیں۔ تو انہوں بھائی پاکستانیوں مہربانی کرو، کچھ سمجھ جاؤ، خدا دی قسمیں یہ بہت بڑے ڈرامے نے۔ دیکھو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا، اس خیبر پختونخوا صرف اقتدار لینا چاہ رہے ہیں، اور اقتدار لینے کے لیے پاکستان جیویں مرضی الٹا ہو جائے سیدھا ہو جائے، انہوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ انہوں صرف چاہیے وزارتاں، انہوں صرف چاہیے وزیر اعظم کی کرسی، اور انہوں کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، سیاست جیسے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اسی طرح کی یہ بات ہے بھائی، کہ یہ جناب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھائی اللہ معاف کرے، اقتدار کی جو حوث ہے اور اقتدار کا جو مزہ ایک دفعہ لے لیا جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ مزہ جو ہے نا وہ بھائی جان کرکرا ہو جاتا ہے جب اقتدار چھن جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فوری طور پہ اقتدار انہوں نے چاہیے، تو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت دی ملاقات آج بانی پی ٹی آئی نال ہو گئی ہے، اور انہوں نے پیغام دیتا ہے، تو میں دسیا پہلوں پھر دس دینا، انہوں نے کہا کہ میرا بھی جلسہ منسوخ کرنے اگر بیان آئے نا تو تسی بالکل کوئی نہیں مننا۔ یہ بانی پی ٹی آئی نو جناب، بانی پی ٹی آئی نے کیا جناب شیر افضل مروت نو، تے ہن یہ نہ سارے دوست کہنے لگ جان پی ٹی آئی والے کہ شیر افضل مروت بھی اپنے کولوں کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ کہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جیسے کچھ اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو وہ جب جو بیان سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے اپنے کولوں دیتا ہے۔ تو میں پھر ان کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی کیسے دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو رپورٹر بھی جاتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹر جو خبریں دے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں علیمہ باجی بھی جاتی ہیں، وہاں پہ پوری قیادت جاتی ہے جو پی ٹی آئی کی باہر پھر رہی ہے، تو جناب یہ پوری قیادت ساری جھوٹ بول دی گئی ہے۔ پھر تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نوسر بازیاں فی الحال جاری ہیں پاکستان میں، اور 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی نے بہرحال زور لاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اسی ہر حالت سے پٹھے ہو جائیے، سیدھے ہو جائیے، جلسہ اسی ضرور کرنا ہے۔ میں کہا فوری طور پر جڑیاں چننیاں جڑیاں چھوڑیاں یہ خبریں نا ایک دو یہ تو میں دس دیاں تاکہ تسی سچیاں اور پکیاں خبراں سنن دے عادی ہو جاؤ، کیونکہ تسی سارا دن تے سن دے جے خیر نہ اللہ رحم کرے۔ زیادہ تر لوگ بھائی ہیں ہمارے پی ٹی آئی والے میں بھی کافی زیادہ، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر تو لوگ تو پتہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی اس طرح کا بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ عمران خان ہونا آ گیا باہر، تو ڈیلی رات کو باہر کر دیں عمران خان نوں، تو پھر انہوں نے واپس اندر واڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پاکستانی عوام اخلاقی طور پر کرپٹ اور جھوٹی ہے۔ اداکارہ نے ایک نے کیا ہے، یہ ہن کیوں کیا یہ تو میں ہن دسنا پائے گا مینوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہی ہے یہ تو میں اگلے ویلاگ دساں گا، 2 ویلاگ کرنے، ایک تو میں 804 نمبر گڈی پھیرتی پئی وہ بارے دساں گا، تو مینوں فی الحال فوری طور پہ اجازت دے دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔